आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत और इत्तेफ़ाक़ के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, लकशी की सेल में अपने चैनल पर तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिलकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिलकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों का इलाज खुद करना चाहते हैं, उसमें मेरे हेल्प की ज़रूरत है। दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की कॉलें सुनता हूँ। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम पीर साहब, अगर उस्ताद अपने अमल से कुछ हिस्सा अपने शागिर्द को दे सकता है और शागिर्द अपने उस्ताद का फैज़ हासिल कर सकता है, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिल्कुल इस तरह होता है, लेकिन करते नहीं हैं। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि जो मेहनत करता है वो ये नहीं चाहता कि मैं अपनी चीज़ किसी को दे दूं और या फिर अपने अंदर किसी और को मैं वो कर लूं। बहुत सारे ऐसे बुजुर्गान दीन होते हैं, वो अपना फैज़ मुंतकिल करते हैं। ख़ासतौर पर जो जिन्नात के लोग होते हैं, जिन्नात भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किए जा सकते हैं। हाफिज साहब, किसी पे अगर रिज्जत हो जाए तो क्या वो इंसान ख़ुदकशी की तरफ जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। ऐसी सख्त किस्म की रिज्जत बाज़ हो जाती है, इंसान कुफर के अंदर भी जा सकता है। रिज्जत के अंदर इंसान अपने आप की खुदकशी भी कर सकता है, अपनी जान भी ले सकता है। बिल्कुल हकीकत है। फ़कीरी वाला चिल्ला में मतलब क्या हाफिज साहब? क्या उसमें बस ज़कात निकाले देते हैं कि वो फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ? अच्छा, फ़कीरी का जो अमल होता है उसके अंदर ज़कात की मामलात नहीं होती, उसके अंदर भी पूरी चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसमें फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको रियायत मिल जाती हैं। ठीक है, परहेज़ के अंदर रियायत मिल जाती है उसके अंदर आप अच्छे किस्म के मुआलिज बन जाते हैं मेरे नज़दीक। क्योंकि जो मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है ना, उसमें मैं इस नौबत तक पहुँचा हूँ कि अगर आप फ़कीरी टाइप से करते हैं तो आपको नुकसान भी नहीं होता और आप ज़्यादा बेहतर आमिल बन सकते हैं। और अमलियात के अंदर अगर आप उनके रूल को फॉलो करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपकी उलट भी सकती हैं। सात समंदर पार भी बैठे बैठे किसी का भी इलाज कर सकते हैं, उसका तरीका क्या है? बिल्कुल किया जा सकता है, हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सारे लोगों को कर भी चुके हैं और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कर भी रहे हैं। नंबर 2 पे जो मरीज़ होता है उसकी कैफियत देख के फिर मामला देखे जाते हैं कि उसका इलाज थोड़ा लंबा भी हो सकता है या फिर नॉर्मल भी हो सकता है। बात एक ही होती है, तरीक़ाकार वही होता है। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो सख्त होता है, उसको डोज अलग से देनी पड़ती है। कुछ ऐसे होते हैं कि उसके ऊपर उसके अंदर जो अपना रिकॉर्ड है, उसके अंदर एक मरीज़ ऐसा भी है तकरीबन उसके ऊपर मेरे ख्याल में 9 या 10 महीने उसका इलाज मुसलसल चला है, वो ठीक हो गया था। ठीक है, तो वो जर्मनी का था मेरे ख्याल में। तो इस तरह भी होता है कि आपको 9 महीने और एक साल, डेढ़ साल तक का पीरियड का भी पढ़ाई करनी पड़ती हैं, क्योंकि शिफा का जो ताल्लुक है वो अल्लाह की बारगाह से है। जब वहाँ से हुक्म होगा तो तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका भरम रख देगा, वरना आपका भरम नहीं रखा जाएगा और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी और के हाथ से उसको शिफा दे देंगे। गैबी मुवक्किल हो जो बस कान में आके बात करते हैं, उसकी हकीकत क्या है? अच्छा, मुवक्किल जो हैं जिन्नात के अंदर, मैं अगर यूँ कहूँ ना कि 98% ये झूठ का इस्तेमाल करते हैं, आमिल को उल्लू बनाते हैं, तो मेरे ख्याल में ये मेरी बात गलत ना होगी, ये बात बिल्कुल हकीकत है। लेकिन आमिल साहिबान ये समझते हैं कि हम पहुँचे हुए बन गए, इसकी हकीकत ये नहीं है। वो इतना उलझा के रखते हैं। अगर आपको एक खबर सही देते हैं ना, वो भी किस तरह सही देते हैं कि जब वो मरीज़ आके सामने बैठता है उसके हमज़ात से उसकी मदद लेके उसके दिल के हाल आपको बाज़-औक़ात बता देते हैं। ठीक है, और उसके अंदर भी आपको ऐसा बुद्धू बना के ऐसा चूना लगा देते हैं कि आपके उसके अंदर तबाही हो जाती है। ठीक है, तो इन चीज़ों के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए मेरे नज़दीक। जादू की काट के लिए किस चीज़ का आमिल होना ज़रूरी है? सूरत कौसर भी क्या जादू की काट की होती है या सूरत कौसर का भी बामुवक्किल ताकतवर होता है? अच्छा, मुवक्किल सब सूरतों के ताकतवर हैं, इस तरह नहीं होता। मसला ये होता है, आप किसी भी चीज़ के आमिल हैं, अगर आप आमिल नहीं हैं तो तब भी आप इलाज कर सकते हैं। उसके अंदर आपकी पाकीज़गी का ख्याल रखा जाएगा, आपका वज़ू होना ज़रूरी है, शरीयत की पाबंदी ज़रूरी है, अपनी नज़रों की जिसके अंदर हया होगी, यकीन मानिएगा कि बहुत सारे आप मट्टी के ऊपर भी दम करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका भरम रख लेंगे।
اس کے لیے جو جادو کی جو میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، اس کی سورت فلق اور سورت ناس بہت زبردست ہے. اسی طرح وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ یہ آیت ہے، اس کا بہت زبردست علاج ہے. سلام علی نوح فی العالمین سے بھی بہت زبردست ہوتا ہے. افحسبتم سے یہ 3 آیتیں ہیں، 4 غالباً، اس سے بھی زبردست قسم کے علاج. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. لیکن جادو کے لیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات کو حکم اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہوا ہے، وہ سورت فلق اور ناس سے ہے. اس سے جادو کا علاج زبردست ہوتا ہے. چلہ کشی میں احرام کی فضیلت ہوتی ہے کیونکہ اس میں موکل جلدی قریب آتے ہیں. ہاں بالکل، اس کے اندر جب آپ جتنا اپنے آپ کو پاک صاف قریب کر کے بیٹھتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کو پسند کرتے ہیں. احرام اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر سفید کپڑے کو بہت زیادہ اہمیت ہے. تو اس وجہ سے بھی بزرگان دین اس کو بتاتے ہیں، اور اس سے جنات قریب آئیں یا نہ آئیں لیکن آپ کی روحانیت بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس وجہ سے وہ جو شرائط ہوتے ہیں اس کے اندر اس کی بات پہ زور دیا جاتا ہے. تو آپ اس کو احرام کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. ہر قسم کے چلہ کے لیے کیا باطنی آنکھ کا کھلا ہونا ضروری ہے؟ نہیں، بالکل ضروری نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے اندر ضروری ہوتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں عامل بننے کے لیے باطنی آنکھ کا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب آپ اسٹیپ اوپر چڑھ جاتے ہیں، جب آپ روحانیت کی منزلوں میں کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کی باطنی آنکھ کا ہونا ضروری ہے. اچھا، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ باطنی آنکھ کھول لیں گے تو جنات جلدی ہم دیکھ سکیں گے. یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے. اور باطنی آنکھ جو لوگ کھول لیتے ہیں نا، یقین مانے گا ان کی توجہ جنات سے پھر ہٹ جاتی ہے، وہ کسی اور جگہ پر ان کی توجہ لگ جاتی ہے. پھر اللہ رب العزت بہت سارا مقام ان کو دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کی جلدی جلدی 4 شادیاں ہو جائیں، آپ بہتر ہوں تو آمین ثم آمین. اگر آپ میرے سامنے ہوتے یقین مانے کہ میں آپ کو گلے لگاتا اور بہت ساری دعائیں آپ کو دیتا. ٹھیک ہے، یوں سمجھے کہ آپ نے جو دعا دی اور ہماری ہو بھی گئی، اور بہت ساری خوشی ہوئی. اللہ آپ کو زندگی دے. السلام علیکم حافظ صاحب، چہل کاف کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ پڑھنا صحیح ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پڑھنے کے اندر کوئی بھی کراہت نہیں ہے، لیکن اس کو عملیات کے اندر پڑھنا، پھر اس کے اوپر رٹے لگوانا میرے خیال میں صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا. کیونکہ چہل کاف ہے کیا؟ 40 کافوں والی ایک دعا ہے. یہ بزرگان دین سے ثابت ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ انہوں نے اللہ رب العزت سے خاص قسم کی دعا کی تھی. اگر آپ اس کو رٹا لگا کے بیٹھ جائیں گے کہ مجھے اس سے جن مل جاتے ہیں اس سے جن بھی، لیکن اس کے اندر میرے خیال میں نہیں پڑھنی چاہیے. میں اس کا منع کرتا ہوں. حافظ صاحب، غیبی موکل کی حقیقت کیا ہے؟ کیا وہ کان میں باتیں بولتے ہیں عمل کے لیے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر جھوٹ کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. بہرحال اللہ رب العزت ان سے اپنی پناہ میں رکھے. حافظ صاحب، ہر 2 یا 3 دن میں کسی پر بار بار جنات کی حاضری ہو تو کیا علاج ہے؟ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس کے اندر دیکھا جائے گا کہ وہ جس کے اوپر حاضری ہو رہی ہے وہ بچی ہے یا بچہ ہے. اگر بچی ہے تو بعض اوقات شادی کی ایکٹنگ بھی کرتے ہیں، وہ لوگ ان کو گائیڈ کرتے ہیں جو ساتھ میں آس پاس گواڑ کے لوگ ہوتے ہیں. اور لڑکا ہے تو تب بھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھی چیز کھانے کے لیے بھی ایکٹنگ کی جاتی ہے. دوسری تیسری دن آ جاتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز کھلائیں، ہمیں فلاں زیارت پر لے جائیں، ہم نے فلاں شہر کی جا کے سیر و تفریح کرنی ہے. اس کے اندر اگر تو اس کے اوپر جنات کی حاضری ہے تو اس کے اندر ہماری جو جادو جنات کو ختم کرنے والی پڑھائی ہے آپ اس کو سنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی جان چھوڑ جائیں گے. یا پھر آپ سورۃ بقرہ کو تلاوت بھی اس کو سنا سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے بھی جان چھوڑ جائیں گے. 30 سے 40 سال پرانے جادو کیسے ختم کریں؟ بہت پریشان ہے. حافظ صاحب رہنمائی کیجیے. اصل جادو جتنا بھی پرانا ہو نا، جب آپ کامل یقین کے ساتھ اس کی پڑھائی کرتے ہیں، چاہے آپ سورۃ فلق پڑھ لیں، سورۃ ناس پڑھ لیں، یا آپ استغفر اللہ سے بھی کر لیں، درود پاک سے بھی کر سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کر سکتے ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے عملیات کے اندر جس چیز کو میں نے پکڑا نا آج تک، جب آپ کامل یقین کے ساتھ بیٹھتے ہیں کسی بھی چیز کو کرتے ہیں، یقین مانے گا کہ اس کا رزلٹ ملتا ہے. جب آپ کامل یقین نہیں ہوتا، آپ کی توجہ نہیں ہوتی، تو پھر آپ پورا قرآن پاک بھی پڑھیں گے، آپ کو ثواب تو ضرور ملے گا لیکن اس کا رزلٹ نہیں ملے گا. حافظ صاحب السلام علیکم، کیا سورۃ مزمل کا موکل سب سے زیادہ طاقتور ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور سورۃ مزمل ہے، جو میرا ایکسپیرینس ہے. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس درود شریف کی پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ اچھا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ چیز ایسی ہیں کہ جب آدمی پڑھتا ہے تو فرشتے اللہ رب العزت کے پاس آتے ہیں کہ اس کا اجر ہم کیا لکھیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس تحریر کو آپ یوں ہی لکھ دیں جیسے اس نے پڑھا ہے.
تو اس کا اجر میں دوں گا۔ اس کے اندر اب اللہ رب العزت کی بارگاہ بہتر جانتی ہے، اللہ رب العزت اپنی شیان شان کے مطابق اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح فقیر چلہ میں اور با موکل چلہ کشی میں کیا فرق ہے، اس کے اندر میں بہت ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ بتا چکا ہوں۔ بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر کچھ گنجائش مل جاتی ہے اور اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اگر آپ عملیات کی سیٹ پہ با موکل کرتے رہیں گے تو پھر آپ کفر پہ بھی جا سکتے ہیں، شرک کے اندر بھی جا سکتے ہیں۔ حافظ صاحب سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیات جادو جنات کے علاج کے لیے کیسے کریں؟ سورۃ مؤمنون کی جو آخری آیات ہے نا، اگر آپ اس کو کم از کم 111 مرتبہ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ بہت زبردست اس کا رزلٹ ملتا ہے۔ اس کے اوپر تیل، پانی اور نمک کے اوپر دم کر کے اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ تیل اس کی مالش بھی کر سکتے ہیں، اس کے ناک کے اندر بھی ڈالا جا سکتا ہے، اس کے پاؤں کی مالش بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے اوپر چینی پہ بھی دم کیا جا سکتا ہے، چینی پہ دم کر کے اس کو چائے بھی پلا سکتی ہے اور اس کے بعد اس کو آپ شربت بھی پلا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو نمک ہے وہ سالن کے اندر آپ استعمال کر کے، روٹی کے اندر استعمال کر کے اس کو کھلا سکتے ہیں، اور پانی اس کو پلا بھی سکتے ہیں، اس کے چہرے کے اوپر چھڑکاؤ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر گھر کے اندر مسئلہ ہے تو گھر کے چاروں کونوں کے اندر بھی آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں، تو اس سے بھی بہت زبردست رزلٹ ملتا ہے۔ اگر کسی پہ حامزات مسلط ہو تو آپ کی جادو جنات کی ویڈیو نہیں سن رہا ہو تو کیا کریں؟ اچھا، ایسا ہوتا ہے کہ جب جادو سخت ہوتا ہے نا تو اس وجہ سے یہ معاملات ہوتے ہیں کہ وہ پڑھائی پر توجہ نہیں دیتا، اس کا سننے کا دل نہیں کرتا، اس کو باندھ کے رکھیں، وہ پڑھائی اس گھر کے اندر چلا دیں۔ اگر وہ آگے پیچھے ہوتا ہے، اس کو الٹے لگتے ہیں، موشن لگتے ہیں، یا پھر وہ جھگڑا کرتا ہے تو پرواہ آپ نہیں کریں، اس سے اس کو سنائیں۔ اس کا حل یہی ہے، کیونکہ عملیات کے اندر جس چیزوں سے اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے نا تو اس کا علاج وہی ہوتا ہے، خاص طور پر قرآن پاک کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا۔ کافی سارے آپ کے سوالات رہتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو جواب دیں گے۔ کوئی بات بری لگی ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں، زمانہ پر خاص دعا کا اللہ پامان۔ السلام علیکم۔